الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت کی اس بابرکت مجلس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت پاک تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک کی روشنی میں چند اہم اور ضروری باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خاص مضمون کی جانب توجہ دلائی ہے، اور یہاں ان آیات میں جو مضمون اللہ نے بیان فرمایا، آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے احکامات بعض تو وہ ہیں جو عام بندوں کو دیے جاتے ہیں، بعض وہ احکام ہیں جو خاص بندوں کو عطا فرمائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بعض احکام الگ رکھے ہیں، ہر حکم کا الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ ان آیات میں اللہ نے جو حکم عطا فرمایا وہ حکم اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ نے اس حکم کا مخاطب سب سے پہلے اپنے رسولوں کو بنایا اور اس کے بعد میں عام انسانوں کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے رسولو، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کیا عمل کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ بہت جامع نصیحت ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ اور حلال روزی کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کیا کرو۔ تو یہاں پر اللہ نے امت کو خطاب نہیں فرمایا، سب سے پہلے پیغمبروں کو خطاب فرمایا، اور اللہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عظیم الشان کہ سب سے پہلے مخاطب اس کے خود پیغمبر اور رسول ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک کام کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پہ نہ کھایا کرو، غلط طریقے سے دوسرے کا مال استعمال نہ کرو۔
تو ایک آیت پاک میں پیغمبروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ مال کھاؤ، نیک کام کرو، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کو خطاب فرما رہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا مال صحیح طریقے پہ استعمال کرو، غلط طریقے پہ ہرگز نہ چھوؤ۔ حرام مال کی نحوست بہت خطرناک ہوتی ہے اور حلال مال کی برکات بے شمار ہوا کرتی۔ کتنی نحوست رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حرام کے اندر۔ آپ حضرات غور فرمائیں، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ جس آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا اور حرام لقمہ، حرام چیز اس کے پیٹ کے اندر داخل ہو گئی، پیٹ کے اندر حرام چلا جائے یا پیٹ کے اوپر حرام آ جائے، یعنی لباس چاہے حرام آ گیا، لباس حرام ہے، کھانا حرام ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک بندہ اللہ کا سفر میں جاتا ہے اور سفر میں جانے کے بعد میں سفر کی حالت ہے اور سفر میں پراگندہ بال ہے، بال بکھرے پڑے، دھول مٹی کے اندر گرد آلود ہو رہا ہے اور پریشان حال ہے، اس کیفیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، سفر میں ہونا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، پریشان حال ہونا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وہ آدمی سفر میں بھی ہے، پریشان حال بھی ہے اور پراگندہ بال بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور رو کر کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری یہ ضرورت، میری یہ ضرورت، یا اللہ میری مغفرت، میری مغفرت، اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، یا عبدی، اے میرے پیارے بندے، انا یستجاب لک، بندے تیری دعا کیسے قبول کروں، وطعامہ حرام ولباسہ حرام، کہ میرے بندے تو رو بھی رہا ہے میرے سامنے، گڑ گڑا بھی رہا ہے، سفر کی حالت میں بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، لیکن تیرے بدن کے اوپر جو لباس اور جو چیتڑے پڑے ہوئے یہ حرام طریقے کے کمایا ہوا لباس ہے، تیرے پیٹ کے اندر جو لقمہ گیا ہے وہ حرام طریقے پہ گیا ہے، بندے میں تیری دعا نہیں قبول کر سکتا، چاہے جتنا بھی رو کر کے دعا مانگے۔ رد کر دی جاتی ہے اللہ کے یہاں پر دعا۔ سب سے بڑی نحوست کہ جس کے بدن پہ ذرا سا حرام لباس آیا، چاہے حرام ٹوپی بھی لگا لی، کسی کی مار کر کے، چرا کر کے، پیسے دیے بغیر لے کر کے ٹوپی لگا لی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک بدن کے اوپر رہے گی اللہ ایک دعا نہیں قبول فرمائے گا۔ چلائیں اللہ کے سامنے چاہے جتنا، گڑ گڑا لے آدمی چاہے جتنا، لیکن جب تک حرام کو نہیں لات مارے گا اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز، بہت ڈرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، جائزہ لینا چاہیے اپنی زندگی کا کہ ہم اور آپ ان عملوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہے کہیں سے۔ ابھی میں مثالیں بھی دوں گا کہ ہمارے یہاں حرام کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم تو خالی حرام یہی سوچتے ہیں کہ آدمی نے سود کا کام کر لیا، رشوت کا کام کر لیا اور سودی کاروبار کرنے کے اندر مشغول ہو گیا، خالی بس حرام یہی ہے۔ حرام کہاں کہاں سے آ رہا ہے ہماری زندگیوں میں، اس کی مثالیں ابھی میں دوں گا۔ پہلے اس کی نحوست بتلا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ ہر طرح سے دعا کی قبولیت کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن صرف اس کے بدن پہ حرام لباس ہے، پیٹ کے اندر حرام لقمہ ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمایا کرتا، ساری دعائیں کینسل اللہ کی طرف سے۔ آگے دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا،
دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی فرماتے پہلی سزا تو حرام پیٹ میں جانے کے بعد میں یہ ملی کہ دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی، دعا کی قبولیت کا سلسلہ رک گیا۔ دوسری سزا کیا ملتی ہے؟ ذرا دوسری سزا سنیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دوسری سزا اس آدمی کو اللہ یہ عطا فرمائیں گے کہ جس آدمی نے کوئی حرام لباس پہنا اور لباس جو اس نے بنایا فرمایا 10 درہم کے اندر بنایا، حضور مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں، لباس 10 درہم کے اندر بنایا اور 9 درہم اس نے اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے حاصل کر لی، 9 درہم، لیکن 1 درہم جو اس نے لباس کے اندر ڈالا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ حرام طریقے پہ آیا ہوا تھا، کپڑا خریدنے میں 1 روپیہ اس کا حرام کا چلا گیا، 1000 روپے کا سوٹ لیا، 900 روپے محنت کے ڈالے اور 100 روپے حرام آمدنی کے ڈال دیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ جب تک یہ لباس اس کے بدن کے اوپر ہے اللہ کوئی نماز اس کی قبول نہیں فرمائے، ایک نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی جب تک یہ لباس اس کے بدن کے اوپر رہے گا، اللہ کے یہاں سے ساری عبادتیں کینسل کر دی جائیں۔ یہ حرام پہن کر اللہ کا بندہ بن کے دکھا رہا ہے۔ اللہ نے تو اجازت دے دی تھی کہ نہیں ہے لباس، بغیر لباس کے نماز پڑھ لے، لیکن حرام استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کیسا اللہ کا بندہ بن رہا ہے کہ حرام لباس پہن کے اللہ کو سجدے کر رہا ہے؟ حرام چیز استعمال کرنا نماز نہیں سکھاتی ہمیں، اور آپ قبول نہیں ہوگی نماز۔ آگے فرمایا میرے پیغمبر نے کہ جس آدمی کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا گیا لم تقبل صلاته 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی لگاتار 40 دن تک ایک بھی نماز نہیں قبول فرمائے۔ ایک حرام لقمہ اگر چلا گیا پیٹ کے اندر، بے چین رہتے ہم اور آپ دعوتوں کے لیے کہ بس دعوت ہو جائے کہیں اور میں پہنچ جاؤں وہاں پر کسی بھی طرح۔ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس آدمی کے یہاں میں کوئی ٹینشن نہیں، تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، ہوتا رہے کچھ بھی ہوتا رہے، ہماری تو دعوت کی، ہم کیوں مرغا بریانی چھوڑ دیں؟ دیوانے ہوئے پھر رہے ہم اور آپ چکن بریانی کے پیچھے، اور اپنی عبادتیں اور ایک مہینہ اور 40 دن کی محنتیں ساری کی ساری ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی حرام لقمے کی وجہ سے۔ ہر دعوت میں جانے سے پہلے جائزہ لیا کرے کہ اس کی آمدنی کیسی ہے، اس کا کمانا کیسا ہے، اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، اس کے یہاں حرام تو نہیں ہے۔ جب ہر طرح سے دل کو تسلی ہو تب دعوت کو قبول کریں اور جائیں، اور اگر حرام بات کی وہاں پہ بو محسوس ہو جائے لات مارے ایسی دعوت کو، ہمیں اور آپ کو اپنی عبادتیں تھوڑی نہ ضائع کرنی۔ کیا فرق پڑتا ہے 2 وقت کی اگر بریانی رہ جائے گی ہماری، لیکن کم سے کم اللہ کے یہاں تو مردود نہیں ہوں گے ہم، اور اللہ کے یہاں تو نہیں باہر نکالے جائیں گے۔ تو اس قدر سخت معاملہ، اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حرام روزی پیٹ کے اندر گئی، اس سے جو گوشت بنے گا اور جو بدن میں خون بنے گا، اللہ کے نبی فرماتے فالنار اولا بھی، کہ یہ گوشت سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے دوزخ میں پکایا جائے۔ فالنار اولا بھی، یہ میرے نبی کا جملہ ہے، فالنار اولا بھی۔ سودی کاروبار کرنے والے اور ادھر ادھر سے 2 نمبر کے کام کرنے والے، ان کے یہاں دعوت ہو رہی ہے، انویٹیشن آ رہا ہے، ہم ہاتھ دھو کر کے بسم اللہ پڑھ کے جا کے وہاں پہ بریانیاں کھا رہے ہیں، وہاں پہ بوٹیاں کھا رہے ہیں، بوٹیوں پہ لڑائیاں کر رہے ہیں کہ میری پلیٹ میں بوٹی نہیں ہے، 2 بوٹیاں لا کے دو۔ چڑھا لیں بوٹی چربی اپنے بدن پہ چاہے جتنی زیادہ، فرمایا فالنار اولا بھی، یہ جو بوٹیاں بدن کے اندر جا رہی ہیں اور ان بوٹیوں سے جو چربی بدن کے اوپر آ رہی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ ساری کی ساری چربی اور گوشت جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا عجیب جملہ ہے۔
غور کرنا چاہیے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہم اور آپ کیا چیز اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں اور کیا لے کر کے جا رہے ہیں، کہیں یہ ہماری اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے، عبادتوں کے ضائع ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ویسے ہی بڑی مختصر سی عبادتیں، بڑے مختصر سے ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم نے اور آپ نے اس طرح سے ان کو ضائع کر دیا تو اللہ رحم کرے کہ پھر ہمارے پاس کیا بچے گا، کیا چیز باقی رہ جائے گی ہمارے پاس۔ تو یہ دوسری سزا بیان فرمائی کہ جس آدمی کے پیٹ کے اندر حرام چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں فرماتے، اور جو بدن کے اندر اضافہ ہوگا اس کو اللہ آگ میں جلائیں گے، اور وہ گوشت اور وہ جسم کا حصہ آگ کے اندر جلنے کا حقدار بنے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حرام طریقے پہ مال کما رہا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ 1 نمبر کا کاروبار کرتا تھا تو پیسہ بڑا کم تھا، اس کے پاس سائیکل پہ چلتا تھا، لیکن جب سے اس نے 2 نمبر کا کام شروع کیا، موٹر سائیکل آ گئی اس کے پاس میں۔ پہلے یہ کبھی کسی مسجد والے کو نہیں دیتا تھا، کسی مدرسے کی مدد نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے 2 نمبر کا کام کیا، یہ تو مسجدوں میں بھی خوب دے رہا ہے، مدرسوں میں بھی خوب دے رہا ہے، اس کے تو مزے آ گئے، جو گناہ ادھر ہو رہا ہے یہ مسجد مدرسے میں دے کے اس کو بخشوا لے رہا ہے۔ تو بعض مرتبہ آدمی کے منہ میں رال آتی ہے دیکھ کر کے کہ یار میں بھی کچھ ایسے ہی جگاڑ شروع کر دوں، میں بھی مسجد مدرسے میں دیتا رہوں گا، تھوڑا اپنا سائیڈ کا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور مسجد مدرسے میں دے کر کے گناہ بھی معاف ہوگا۔ سننا مسلمانوں، میرے نبی کا ارشاد، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے زیادہ مال اکٹھا کیا حرام طریقے پہ، پھر اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے کو ذرہ برابر قبول نہیں فرمائے، بلکہ یہاں تک فرما دیا پیغمبر نے کہ اگر کسی آدمی نے حرام مال سے صدقہ کیا اور ثواب کی امید کر لی تو ثواب ملنا تو بہت دور کی بات، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے ایسے آدمی کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ حرام مال اللہ کے راستے میں دے کر کے ثواب کی امید لگا رہا ہے، ایسے آدمی کا ایمان خطرے کے اندر ہے، اسے اپنے ایمان کو صحیح کرنا چاہیے۔ اس قدر خطرناک معاملہ ہے حرام کا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے راستے میں دے گا تو اللہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر اس نے اپنے پاس بچا کے رکھا تو یہ بچا ہوا اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا اور یہ مال اس کو جہنم میں داخل کرا دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں غور کرو، جائزہ لو کہ اگر ذرا سا بھی ہمارے آس پاس حرام ہے تو ہم اور آپ کس طرح سے خطرناک بات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے ہمارے معاشرے کے اندر حرام آ رہے، کیسے کیسے اسباب ہمارے معاشرے کے اندر حرام آنے کے بنے ہوئے۔ آپ غور فرمائیں، دو بھائی ہیں، ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کا انتقال ہوا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بیچاروں کو نہیں پتا کہ جائیداد کیا ہوتی ہے، پیسہ کیا ہوتا ہے، دوسرے بھائی نے ساری جائیداد ہضم کر لی، ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، اور اس مرنے والے کی اولاد جو یتیم کی سب کو محروم کر دی۔ کتنے نمونے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جائیدادیں دبا کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے بڑے آدمی دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے ان بچوں کے مالوں کو ہڑپ لیا، اپنی جائیدادوں کے اندر ملا لیا، ظلما غلط طریقے پہ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اکٹھی کر دے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔
یتیموں کا مال کھانا بند کرے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نمونے جہاں پہ بچوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، انتقال ہونے کے بعد میں بچوں کے حقوق ضائع کیے جا رہے، یہ سب حرام مال ہے ہمارے پاس. ہماری اولادیں، ہمارے آگے تک کی نسلیں اس برے عمل کے اندر مبتلا رہیں گی، اور سب کا وبال اس آدمی کے سر پڑے گا جس نے وہاں پہ بنیاد ڈالی ہے. اس لیے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ. اسی طرح دوسری جگہ عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی. ہمارے یہاں پر عجیب نظام چل رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ماں اور باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا. اب دنیا سے جانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا. اب مان لیجئے 3 لڑکے اور 4 لڑکی ہیں، اور لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے. تو اب لڑکے کیا کرتے ہیں، بھائی جو ہوتے ہیں لڑکیوں کے، کہ یہ تو ہم لڑکے آپس میں بانٹ لیں گے، لڑکیوں کا تو حق ہم نے شادی کر کے ادا کر دیا. یہ ظلم ہے، حرام ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لینا کہ اگر کسی کا انتقال ہو، ماں کا یا باپ کا انتقال ہو جائے، شریعت نے باقاعدہ طور پر لڑکوں کا حصہ الگ متعین فرمایا، لڑکیوں کا حصہ الگ متعین فرمایا، لڑکوں کے لیے الگ نظام بنایا، لڑکیوں کے لیے الگ نظام بنایا. یہ بھائی یہ کہتے کہ ہم نے نکاح کر دیا، ہم نے ان کا حق ادا کر دیا. ایسے 1000 بھی نکاح کر لے، حق نہیں ادا ہوتا جب تک کہ جائیداد میں باضابطہ حصہ نہیں دیا جائے گا. اور جتنے حضرات ہضم کر کے بیٹھے اور جتنے لوگوں نے اپنی بہنوں کے حق مارے یا ان کے بڑوں نے اس طرح سے جائیدادیں ضبط کی ہوئی ہیں، وہ ساری کی سارے مکان، وہ سارا کا سارا رہنا اور ان مکانوں میں عبادت کرنا اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں ہوگی. اس مکان کی عبادت اللہ کو پسند نہیں، اس مکان کے اندر رہنا سہنا اللہ کو پسند نہیں. اس میں رہ کر کے آدمی کبھی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. یہ معاشرے کے اندر چل رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں. یہ یاد رکھنا کہ خالی 5 ٹائم کی نماز سے ہمیں جنت نہیں مل جائے گی، خالی 30 دن کے روزے سے جنت نہیں مل جائے گی. اللہ نے پورا نظام بنایا ہے، جب تک کہ نماز اور روزہ اور عبادت کے ساتھ میں بندوں کے حقوق صحیح طور پہ نہ ادا کیے جائیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی جنت کا حقدار نہیں بنایا کرتا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم سوچ رہے ہو کہ ہم جنت میں اتنی آسانی سے چلے جائیں گے. اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ ہر آدمی چلا جائے، من مانی زندگی گزار لی، لوگوں کے پیسے ہڑپ لیے، جائیدادیں ضبط کر لی، اور آدمی جنتی ہونے کے خواب دے کے فرمائے جنون کی بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑ جائے گا. بہنوں کو حق دے، جو بہنوں کے حصے بنتے ہو حساب لگائیں، اور جو بھی ان کا حق بنتا ہو ان کے حوالے کر دیں. میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ بہنوں کا حق دو، تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پوچھ لیا بہن سے کہ بہن لے رہی ہے نہیں لے رہی، تو بہن نے منع کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو بہن نے معاف کر دیا، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. یہ کون سی معافی ہے؟ آپ نے جا کر کے اس کے منہ پہ کہا کہ تجھے جائیداد میں حصہ چاہیے، تو کون بہن ہوگی جو کہے گی ہاں لاؤ مجھے جائیداد میں حصہ دو؟ عورت کی ذات میں تو اللہ نے ویسی غیرت بہت زیادہ رکھی ہے، وہ کبھی زبان سے نہیں کہہ سکتی کہ لاؤ جائیداد میں مجھے حصہ دو. شریعت نے کہا معافی جب ہوگی جب اس کا حصہ نکال کے اس کے ہاتھ میں لے جا کر کے رکھ دو کہ اتنے پیسے باپ نے چھوڑے تھے تیرے لیے، اتنے لاکھ روپے تیرے حصے کے اندر آتے، وہ ان کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور پھر اس کے بعد خوشی سے لا کر کے آپ کو ہدیہ دے دے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، آپ ہی رکھ لو. یہ تو معافی ہے. اور دور دور سے پوچھ لینا، جس کو آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے جھوٹے منہ پوچھ لینا، بنا وجہ معلوم کر لیا بس کہ تجھے جائیداد میں سے مال چاہیے، اس نے منع کر دیا مجھے نہیں چاہیے، بس خوش ہو جاتے ہیں کہ مزہ آ گیا، ہماری بہنیں بڑی اچھی ہے، تقسیم کر لو سارے کے سارے آپس میں اور مزے کرو.
یأکلون فی بطونہم نارا. اللہ کے پیغمبر کا ارشاد آپ نے سنا کہ اگر 10 روپے میں 1 روپیہ بھی حرام ہے، اللہ جب تک وہ لباس بدن پہ عبادت قبول نہیں کرے گا، ایسے گھروں کی عبادتیں کہاں قبول ہو جائیں گی؟ اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں چین نہیں ہے، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے افراد آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے تسبیحات ہزار مرتبہ پوری کر لی، لیکن گھر میں سے بے چینی نہیں جا رہی، سکون نہیں آ رہا گھر کے اندر، ہر وقت ہر آدمی پریشان ہے. میں کہتا ہوں کہ ذرا جائزہ لو، جس مکان میں بیٹھ کر کے وظیفے پڑھ رہے وہ مکان میں تمہارے علاوہ کسی کا حق تو نہیں ہے ساتھ میں؟ چیک کر لو اس کو، جائزہ لے لو، دوسرے کا حق تو نہیں ہے. اگر ذرہ برابر دوسروں کا حق ہو اس کو ادا کریں، اور جب تک نہیں ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہرگز سکون نہیں عطا فرمائے گا، عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا. کتنے بڑی یہ حرام چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، اور ہم اور آپ ان کو دینداری کے نام پہ کر رہے ہیں. سب کچھ کر کے بھی آدمی بہت بڑا حاجی بن کے رہتا ہے، اور ساری حرکتیں کر کے بھی وہ بہت بڑا جنت الفردوس کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. حیرت اس بات کے اوپر کیسے کیسے حرام ہمارے پیٹ میں اور ہمارے لباس کے اوپر آ رہے ہیں. اسی طرح آپ غور فرمائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت میں کتنے گھرانے ایسے کہ وہاں پر انہوں نے گھروں کے اندر میٹر لگا رکھے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی آنے کا خطرہ نہیں ہے تو باہر سے ایک چھوٹا سا تار کے اندر ڈال دیا، اور گھر کے اندر اے سی اور کولر چلا کر کے سو رہے. یہ لائٹ کا چوری کرنا اور لائٹ کا حرام طریقے پہ استعمال کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے. یہ مت سمجھنا کہ گورنمنٹ کا مال ہے چاہے جتنا مار لو. گورنمنٹ کا مال ہمارے لیے حکم یہ جس طرح سے گورنمنٹ نے نظام بنایا ہے اسی طریقے سے اختیار کریں گے تو صحیح ہے، اگر غلط طریقہ اختیار کریں گے تو وہ بھی حرام مال میں داخل ہو جائے گا. لائٹ کی چوری عام ہے. ایک جگہ میرا جانا ہوا علاقے کے اندر، وہاں میں صبح کو نکل کے جا رہا، دیکھا وہاں تار ڈلے ہوئے. میں نے کہا یہ تو فلاں حاجی صاحب کا مکان ہے، یہ تار کیسے پڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا ذرا بلانا اندر سے حضرت کو. تو اندر سے جواب آیا کہ حضرت چلے میں گئے ہوئے ہیں، چلے میں گئے ہیں. میں نے کہا 2 نمبر کی لائٹ لگا دی گھر میں اور چلے میں چلا گیا. چلے تو کیا ساری زندگی بھی جماعت میں بیٹھا رہے، اللہ کے یہاں کچھ کام میں آنے والا نہیں جب تک کہ حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچائے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے یہاں معیار سب سے پہلے حلال 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 فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پاکیزہ روزی کا استعمال کیا کرو، حلال روزی کا استعمال کیا کرو. جب تک حلال روزی کا استعمال نہیں ہوگا اللہ کے یہاں قبولیت نہیں عطا ہوگی. پیسے مار لیے لوگوں کے، یہاں پہ کسی سے 10,000 لیے، اس سے 2,000 لیے، اس سے 5,000 لیے. اب قرض والے آئے گھر پہ قرض لینے کے لیے، پتہ چلا حضرت عمرے پہ تشریف لے گئے، عمرے پہ چلے گئے. وہاں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے اور یہاں قرض والے اس کے گھر کا طواف کر رہے. لگاتا رہے ساری زندگی چکر بیت اللہ کے. یہ بات یاد رکھنا، ایک بڑے بزرگ کا جملہ ہے، فرمایا کہ بیت اللہ کے چکر لگانے سے اللہ ان چکروں کو معاف نہیں کرے گا جو پبلک کو تم نے لگوائے ہیں. لگاتے رہو بیت اللہ کے چکر. یاد رکھیں ہم اور آپ کہ ساری زندگی ایک بھی عمرہ نہ کرے، اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم نے کسی کا 1 روپیہ بھی مار لیا اللہ کے یہاں حرام کھانے والوں کی لائن میں کھڑے کر دیے جائیں. عبادتوں کا معیار کیا بنا لیا ہم نے اور آپ نے. یہ باتیں بڑی ٹائٹ لگتی ہیں عوام کو کہ مفتی صاحب بہت سخت باتیں بتاتے ہیں، لیکن کیا کروں، کڑوی گولی ہے، کھانی پڑے گی. اگر ہم نے اور آپ نے ان چیزوں کے اوپر دھیان نہ دیا تو ہماری عبادتیں سب ایک طرف اور حرام چیز ہمیں لے کر کے جہنم میں پہنچا دے گی.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنگ سے واپس ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کا خادم جو پیغمبر کا خادم تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو تیار کر رہا ہے حضور کے بیٹھنے کے لیے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کا نمبر آیا تو اتفاق سے دشمن کی نظر پڑ گئی اور دشمن نے تیر مارا. وہ تیر آ کر کے سیدھا اس کے لگا, وہی مر گیا حضور کا خادم. صحابہ کرام کہنے لگے کتنی اچھی موت آئی ہے, اللہ کے راستے میں مرا اور ابھی جنگ سے فارغ ہوئے, جو گناہ تھے اللہ نے وہ بھی بخش دیے اور اللہ کے راستے میں مرنے کی وجہ سے سیدھا جنت میں چلا گیا. حضور کے کان میں یہ جملہ پڑا, میرے نبی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, سننا سہارنپور والوں, کتنا عجیب جملہ تھا اس وقت حضور کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کے جنتی ہونے کی خوشیاں منا رہے ہو. فرمایا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اسے جہنم میں پکا رہا ہے. صحابہ نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک کرتا چھپا لیا تھا, اللہ نے صرف ایک کرتے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا, صرف ایک کرتے کی وجہ سے. اللہ کے نبی کا خادم ہے, پیغمبر کی خدمت کرنے والا ہے اور جنگ کے اندر شرکت کی ہے, اللہ کے راستے میں موت آئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مرتے ہی اللہ نے جہنم کی آگ میں جلایا ہے, صرف ایک کرتا اس نے حرام طریقے پہ کمایا تھا. اور جن کے پورے بینک اکاؤنٹ اور جن کے سارے بکسے اور اٹیچیاں حرام لباس اور حرام پیسوں سے بھری پڑی ہیں, ان کا کیا حشر اللہ کے یہاں پر ہوگا, ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سوچے ان باتوں کو, کس کے لیے کر کے جا رہے ہیں ہم اور آپ, یہ ہم کیا اپنے لیے تیار کر رہے ہیں, کیا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر ہم نے اور آپ نے نہ بچایا تو ہماری عبادتیں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچا سکتی, اور قیامت کے میدان میں حق والے آئیں گے اور اللہ ساری نیکیاں ان کو عطا کر دے گا, ہم اور آپ خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی سب سے زیادہ پریشان ہوگا جو میدان محشر میں ہزاروں نیکیاں لے کر کے آئے گا لیکن بچے گی ایک بھی نیکی نہیں, ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں. روڈ کے اوپر کھڑے, کوئی سنگاڑے بیچنے والا آ گیا, کیا کرتے, جا کر کے پوچھتے بھائی سنگاڑے کیا حساب, وہ بتاتا ہے 10 روپے کلو 20 روپے کلو. اچھا 10 روپے کلو, ابھی وہ بتا ہی رہا ہوتا ہے, ایک سنگاڑا اٹھایا کٹ سے کاٹا منہ میں ڈال دیا. کبھی سوچا کہ یہ سنگاڑا کھانا حلال ہے یا حرام ہمارے لیے؟ حرام گیا یہ پیٹ کے اندر. آپ کہیں گے جی ایک ہی تو سنگاڑا کھایا, ایک ہی تو کھایا ہم نے, کیا آخر بگاڑ دیا؟ ارے آپ غور فرمائیں کہ اگر دن میں ہر آدمی ایک ایک کھائے گا, اس غریب کے پورے دن کے کتنے سنگاڑے بیٹھیں گے اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا, ہم اور آپ کبھی اس کا نہیں اندازہ کرتے. یہ حرام گیا ہمارے پیٹ کے اندر, ہمیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا, اور پھر ہم کہتے ہیں اجی ہم پابندی سے نماز پڑھ لیں لیکن نماز میں دل نہیں لگ رہا ہمارا. تو نمازوں میں کیوں نہیں دل لگ رہا؟ اس لیے کہ پیٹ میں حرام گیا, منہ کے اندر حرام گیا, بدن کے اوپر حرام آیا, اس لیے نمازوں کے اندر مزہ نہیں آ رہا, بے چینی پیدا ہو گئی, ہر چیز کا سکون اللہ نے ختم فرما دیا. مونگ پھلیوں کا زمانہ آ رہا ہے, اب ٹھیلے آئیں گے, دکانیں لگیں گی, آپ جا کر کے بعد میں کھڑے ہوں گے, ریٹ بعد میں معلوم کریں گے, جانے کے بعد میں مونگ پھلی اٹھا کر کے کھانا پہلے شروع کر دیتے. جناب یہ ایک مونگ پھلی اور ایک سنگاڑا اور ایک معمولی سی چیز جو ہم نے بغیر اجازت کے کھائی ہے, یہ حرام ہے. اس کا پیٹ کے اندر لے کر کے جانا, اس کی وجہ سے باطن میں ظلمت پیدا ہوگی, اللہ نور کو ختم فرمائے گا, عبادات کا سکون ختم ہو جائے گا. ہم اور آپ یہی سوچتے رہیں گے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے تو کسی کا بھی مال نہیں مارا. کتنے افراد ایسے ہیں کہ محلے کے اندر پرچون کی دکانیں, اب جا کر کے کہہ دیا ذرا 250 گرام شکر دے دینا, 250 گرام لے کر کے آگے,
پھر کل کو چلے گئے کہ ذرا 5 روپے کی پتی دینے نا، 5 روپے کی پتی لے کر کے آ گئے۔ دکاندار 10 اور 15 روپے کے چکر میں 20 بار تقاضا کرتا ہے، لیکن دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ 10 اور 20 روپے ہمارے لیے حرام ہے، اور یہ ہمارے اندر جا کر کے نحوست پیدا کر دیں گے، ضائع کر دیں گے ساری چیزوں کو۔ ایمان کا نور ختم ہو جائے گا اور برکات ایمان کی ختم ہو جائیں گی، یہ جو ہم اور آپ اپنے پیٹ میں غلط طریقے پہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ کہاں سے ہم نے اور آپ نے یہ ساری چیزیں نکال لی، اور کیا حال کر لیا ہم نے اور آپ نے اپنے معاشرے کا، اور کیسی کیسی چیزیں حرام طریقے پہ ہمارے یہاں آ گئی۔ اللہ رحم فرمائے۔ آگے چلیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری وعید بتا رہا ہوں، آخری چیز حرام کے تعلق سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اللہ کے نبی کا پیارا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے حرام مال سود کی شکل میں استعمال کیا، آج کل یہ بہت چل رہا ہے، جن حضرات کے پاس میں پیسے زیادہ ہیں وہ اس کو غریبوں کو دے کر کے زیادہ وصول کرتے کہ ٹھیک ہے تمہیں 10,000 چاہیے لے لو، ہر ہفتے ہمیں تم اتنے دیتے رہنا اور اتنے روپے بڑھا کر کے۔ اور غریب آدمی سوچتا ہے میں پریشان حال ہوں، مجھے اپنی چھت صحیح کرانی ہے، برسات کا موسم ہے، ٹھنڈ آ رہی ہے، ٹھنڈ کے لباس لے کر کے آنے، لاؤ 10-20 ہزار روپے اس طرح سے لے لوں، کام چلا لوں گا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کتنی عجیب و غریب آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے سود کے طریقے کے اوپر پیسے کھائے یا سود کھلایا، کسی بھی طرح سے شریک ہوئے، فرمایا جب میدان محشر کے اندر ان کو اٹھایا جائے گا تو ایسے اٹھیں گے جیسے دنیا کے اندر وہ آدمی ہوتا ہے جس پر بھوت آ جاتے، وہ جیسے بدحواس رہتا ہے اور حواس اس کے اڑے ہوئے رہتے ہیں اور بے چین ہوتا ہے، ایسے ہی وہ آدمی اللہ کے یہاں اٹھے گا جو آدمی دنیا میں سودی کاروبار کرتا رہو۔ سود پہ پیسے دینا یا سود کے اوپر پیسے لینا اس کا عمل رہا ہوگا، اللہ شیطانوں کی طرح میدان محشر کے اندر اٹھائیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ اللہ فرما رہے قرآن پاک میں۔ اگر کوئی عالم مفتی کہتا تو ہماری عوام بہت جلدی کہہ دیتی یہ مولوی بڑی ٹائٹ باتیں کرتے ہیں، یہاں پہ میرا رب فرما رہا ہے کہ میں اسے میدان محشر میں ایسا اٹھاؤں گا جیسے بھوت اور شیطان سوار ہو گئے ہوں اس آدمی کے اوپر۔ اس طرح سے بے چین اور بوکلاہٹ کے اندر بے چین اٹھے گا اللہ کے دربار۔ کتنا عام ہو گیا یہ ہمارے معاشرے کے اندر۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ سودی کاروبار چھوڑ دو، فإن لم تفعلوا اگر تم نے نہ چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تو میں اور میرا رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے میں اور میرا رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں اگر تم نے سودی کاروبار نہ چھوڑا۔ ہم اور آپ جائزہ لے کہ ہمارا معاشرہ کتنا اس کے اندر گھرا ہوا ہے، اور اس میں ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی۔ جو حضرات لینے والے یا جو دینے والے انہیں تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہی۔ کتنی شادیاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، آج کل میں کہا کرتا ہوں کہ 100 میں سے کم 20% تو شادیاں ایسی ہیں جو سود پہ پیسہ لے کر کے کی جا رہی ہیں۔ یہ میں بہت احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں 20%، ورنہ ہو سکتا ہے اور بھی آگے نکل گیا ہو معاملہ۔ سودی قرضے لے لے کر کے شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔
اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس گھر والوں نے سود کے اوپر قرضہ لے کر کے شادی کی ہے، آپ قدم نہ رکھیں وہاں پر جا کر کے، ایسی جگہ پہ جانا، ایسی جگہ پہ قدم رکھنا، وہاں کا ایک بھی لقمہ کھانا اور اس دعوت کے اندر شریک ہونا سب ناجائز ہو جاتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ حرام پیسے سے کی جا رہی ہے، اور جہاں پہ حرام آ گیا وہاں مسلمان کے لیے بالکل اجازت نہیں ہو سکتی۔ قدم نہ رکھیں۔ آپ کہیں گے اجی ہماری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو یا تو اپنی رشتہ داریاں نبھانی ہے یا اللہ سے اپنا رشتہ نبھانا ہے۔ ایک طرف سے ہم اپنا معاملہ کر لیں، یا تو اللہ سے اپنا تعلق نبھا لیں یا دنیا والوں کے تعلقات کو نبھا لیں۔ دھیان رکھا کرے ان باتوں کا۔ کہیں بھی اگر کسی نے سودی معاملہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی نے سود پہ قرضہ دیا ہے یا یہ فلاں آدمی سود پہ قرضہ لیتا ہے، اگر وہ آپ کی کبھی دعوت کرے، صاف منع کر دے کہ بھائی تو سود کا کاروبار کرتا، میں نہیں آنا تیرے یہاں پر۔ ہم بڑے لحاظ والے بنتے نہیں جی، دل ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ارے دل ٹوٹے گا، کم سے کم توفیق ہو جائے گی اس کو سدھرنے کی۔ ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی جب منع کریں گے کہ تیری چائے نہیں پیئیں گے اس وجہ سے کہ تو حرام کاروبار کرتا ہے، تو اللہ نے چاہا اس کا ضمیر لعنت کرے گا کہ یار تو کیسا کام کر رہا ہے کہ لوگ تیری چائے بھی پینا پسند نہیں کرتے۔ ہمتیں ہم نے بڑھا رکھی ہیں کہ جس کی دعوت آئی سب میں شرکت کر لی، تو سود لینے والا بھی اس کو جرم نہیں سمجھ رہا۔ آپ اس کا بائیکاٹ کر کے دیکھیں، اپنے کو دور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر کیسی برکتیں پیدا کرے گا اور کیسے یہ بری رسم اور طریقے معاشرے سے ختم ہوں گے۔ ہمت کی ضرورت ہے مسلمانوں، ہمت کی، توجہ کرنے کی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ پیٹ کے اندر ایک لقمہ اگر سود کے مال کا چلا گیا، فرمایا اس کا جتنا بڑا گناہ ہے، اگر 36 مرتبہ زنا کاری کر لو تب بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ملے گا۔ 36 مرتبہ زنا کاری، 36 بار زنا کر کے بھی آدمی اتنا گناہ گار نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا ایک لقمہ سود کا کھا کر کے گناہ گار ہو رہا ہے، 1 روپیہ سود کا۔ حال کیا ہو رہا ہے ہمارا اور آپ کا، اور ہم ان حدیثوں کا جائزہ لیں کہ کیا انداز ہے اللہ کے پیغمبر کا، کس طرح سے حضور نے ڈرایا حرام سے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے پیٹ کے اندر 1 لقمہ سود کا داخل کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیتا تب بھی اتنا گناہ نہ ملتا جتنا 1 لقمے کے اوپر گناہ ملے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ کسی عالم اور مفتی کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں سے زنا کرنا اللہ کو اتنا برا نہیں لگے گا جتنا برا اللہ کو سود کا 1 لقمہ لگا کرتا ہے جو مسلمان پیٹ کے اندر اتارتا ہے۔ اس کی برائی کا اندازہ کرو، اس کی نحوست کا اندازہ کریں کہ ہم اور آپ، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے افراد مبتلا ہیں اور ہم کھڑے نہیں ہوتے ان کے خلاف، ہم ان کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ایک لڑکا نوجوان زنا کاری کر لے اور ہمیں اور آپ کو پتہ لگ جائے، ہم اس کی پورے محلے کے اندر برائی کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں نے زنا کر لیا۔ حضور فرما رہے 36 بار بھی زنا کر لے یہ اس درجے پہ نہیں پہنچے گا جتنا سود خور 1 لقمہ کھا کر کے گر جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ سوچیں ہم اور آپ، اندازہ کریں، معاشرے کو بچائیں، ہر ایک کو محنت کرنی پڑے گی۔ اپنا جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں۔ جو آدمی اس کے اندر مبتلا ہو، خوشی سے، سختی سے، ناراضگی سے، جیسے بھی ہم اور آپ روک سکتے ہو اللہ کے واسطے روکیں، ورنہ تو خود بھی پھنسیں گے اور ہمارے دوست احباب بھی پھنسیں گے، اور پھر اللہ کے یہاں کیا حشر ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ، میرے نبی نے فرمایا کہ میں معراج کی رات میں جب جہنم پر سے گزرا ہوں، حضور ارشاد فرما رہے کہ جب معراج کی رات
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات میں جہنم پر سے گزرا تو کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور کیسے؟ فرمائے ان کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کے برابر ہیں، ایک آدمی کا پیٹ جیسے بڑا گھر ہوا کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ۔ اور پیٹ کے اندر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ میں کھولایا جا رہا ہے ان کو، اور پیٹ کے اندر اللہ نے سانپ بچھوؤں کو بھر رکھا ہے، پورے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اس کے اندر؟ عجیب جملہ، کیا جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ جواب دیا، فرمایا ہؤلاء آکلۃ الربا، اے پیغمبر یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھلانے والے ہیں۔ جس آدمی کو بھی سود کھانے کی کھلانے کی عادت ہے، اللہ اس کو جہنم کے اندر اتنا بڑا پیڑ بنائے گا، آگ کے اندر اس کو پکائے گا، اور پیٹ کے اندر سانپ اور بچھوؤں کو داخل کرے گا، اور اسی طرح سے وہ آدمی جہنم کے اندر پکتا رہے گا۔ اللہ نے یہ حشر فرمایا جہنم کے اندر حرام مال کے استعمال کرنے والے۔ تو بس یہ ہے میری اس وقت میں آپ کے سامنے معروضات، اور جو بات مجھے خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کرنی تھی، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی، کہ اپنے پورے معاشرے کا جائزہ لیجئے، ہم بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنے تعلق والوں کو بچائیں، اپنے ملنے والوں کو بچائیں، یتیموں کے حق یتیموں کو دیں، بہنوں کا حق بہنوں کو ادا کریں، بیویوں کے مہر باقی ہیں بیویوں کے مہر ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ حرام مال سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچائیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی سودی معاملہ ہے ہمارا، اس کو آج ہی سے ختم کرے۔ اگر اللہ نے چاہا ہم نے اور آپ نے ان کاموں کا اہتمام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اگر ہم نے اور آپ نے ان باتوں کی طرف توجہ نہ کی اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے تو دنیا کی بھی ساری محنتیں ختم، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اللہ نے الگ سے تیار کیا، وہ اور ہمارے سر پڑے گا۔ اس لیے آج وقت ہے، آج عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم سب اپنے آپ کو اور انشاءاللہ پورے محلے کو اس بری لعنت سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ارے مضبوط سے انشاءاللہ کہہ لیجیے، کوشش کریں گے۔ جب آدمی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ ہمت بندہ مدد خدا، جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جایا کرتی۔ تو جب تک بندہ ہمت نہ کرے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ وعیدیں سوچیں جو میں نے اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ حضور کتنے ناراض ہیں، اللہ کتنے ناراض ہیں اس آدمی سے جو ذرا سا بھی حرام استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے سر سے پیر تک، گھر اور ہمارا پیٹ، کیا ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، کیا ہمارے لباس میں آ رہا ہے، کس جگہ ہم رہ رہے ہیں، سب حلال ہونا چاہیے، چاہے ہلکا درجے کا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لباس بہت مہنگا نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مکان کچا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارا کھانا ذرا ہلکا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حرام نہیں ہونا چاہیے۔ حرام ہونا بہت بڑے حرج کی بات ہے، اس سے ہم خود بھی برباد ہوں گے، اور ہم تو کیا برباد ہوں گے میرے مسلمان بھائیوں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ سود اور یہ دھوکہ اور حرام کام اور حرام مال کی عادت یہ نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا کرتا ہے، بہت برا عمل ہے۔ اور شروع میں آپ کے سامنے بات عرض کر دی تھی کہ اللہ نے حلال روزی کا اہتمام کرنے کا سب سے پہلے پیغمبروں کو حکم دیا کہ تم حلال روزی کھاؤ پھر نیک کام کرو۔ پتہ چلا کہ نیک کام بھی بعد میں، پہلے حلال روزی کا انتظام، حلال روزی کی کوشش ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب میرا کام سیٹ نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ادھر میری ترتیب کا وقت آ گیا جماعت کا، اب میں یا تو جماعت میں جاؤں اور یا فی الحال اپنے کاروبار کو سیٹ کروں۔ میں نے کہا دیکھ بھائی،
اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو اللہ کے واسطے پہلے اپنے حلال روزی کا انتظام کر لے، پھر اس کے بعد جماعت میں چلے جانا، کیونکہ جماعت کی محنت بھی جبھی اللہ قبول فرمائیں گے جب حلال ہوگا ہمارے ساتھ میں۔ اگر اللہ نہ کرے حرام لگا ہوا ہے، کہاں سے قبول ہو جائے گا وقت ہمارا؟ ساری عبادتیں اللہ جب ہی قبول فرمائیں گے۔ آپ نے سنا نا، وہ اللہ کے نبی کا خادم تھا، جنگ میں شرکت کی، لیکن ایک کرتا حرام طریقے پر آ گیا، اللہ نے ساری عبادتیں ایک طرف ڈالی اور جہنم میں داخل فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ حرام بڑا خطرناک ہے، اس لیے خوب کوشش کرے، مضبوطی کے ساتھ میں کھڑے ہو۔ اگر کہیں بھی ہمیں پتہ لگے اس بری چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کرے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائے۔ باتیں بہت زیادہ تھی، لیکن صرف ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دی، ورنہ کبھی آپ سے آج پہلی ملاقات ہے، آپ پہلی ملاقات میں گھبرا جائیں کہ یہ مولوی صاحب تو وقت بہت لیتے، اس لیے ٹینشن نہیں دوں گا آپ کو۔ ایک بات بتا کر کے بات ختم، انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگا۔ پہلی چیز آج یہ بتائیے کہ حلال روزی کھانی چاہیے، پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل اس کی برکت سے آسان ہو جائیں گے۔ تو نیک عمل کیا ہے، کبھی موقع لگے گا انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل شامل فرما۔ یا اللہ آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں۔ یا اللہ آپ نے کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ جہاں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کی مغفرت بھی فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ چھوٹے بڑی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر طرح سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے بچنے کے ارادے بھی کمزور ہیں، اللہ انہیں پکا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ یا اللہ پورے معاشرے کو اور خاص طور سے جو حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں کو اور اس علاقے اور محلے کو حرام روزی سے بچا لے۔ یا اللہ سب کو حلال عطا فرما۔ یا اللہ حلال کھانا عطا فرما۔ یا اللہ حلال لباس عطا فرما، حلال مکان عطا فرما۔ یا اللہ سب کے حقوق دنیا میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی پکڑ سے پورے معاشرے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ حرام میں مبتلا ہیں اور وہ آج احساس کر رہے ہیں، توبہ کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اس کو چھوڑنا آسان فرما۔ یا اللہ جو لوگ ابھی ان کاموں میں مبتلا نہیں ہیں اور حرام سے بچے ہوئے، یا اللہ انہیں آگے مرتے دم تک اسی طرح حرام سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر حلال کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ حلال کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ حرام کے سارے دروازے بند فرما۔ یا اللہ حرام کے دروازے بند فرما۔ یا اللہ ہمارے سامنے حرام آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، یا اللہ ہمیں حرام کے سامنے جانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حرام کام کے قریب بھی جانے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جنت میں داخل ہونے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر رہے میرے مولا انہیں قبول فرما۔ یا اللہ یہ آپ کی شایع نشان اگرچہ نہیں ہے، لیکن اللہ جیسی بھی ہیں ہم نے کر لی ہیں انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے اور بیٹھنے کو قبول فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اتنے سارے لوگ اللہ آپ کے سامنے اپنی بہت ساری ضروریات لے کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کے دلوں کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس کی کیا ضرورت ہے۔ میرے اللہ آپ سب
سب کی ضروریات کو پوری فرما یا اللہ، سب کی تمام حاجات کی تکمیل فرما اللہ۔ صرف آپ ہی کا در ہمارے پاس ہے، ہم نہ کسی مزار پہ جاتے، نہ کہیں سر جھکاتے، نہ کہیں ہاتھ پھیلاتے، اللہ صرف آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نواز دے، دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔